السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل کے درس میں سماعت کیا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ اس کے بعد آپ کے بھائیوں نے آپ کو قافلے والوں کے ہاتھوں کھوٹے سکوں کے عوض فروخت کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ان کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو الوداعی سلام کہا، پھر راستے میں اپنی والدہ کی قبر پر پہنچے اور والدہ کی قبر سے لپٹ کر آپ بہت روئے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ قافلہ جب مصر پہنچا تو آپ کو بازار مصر میں بیچنے کے لیے بحیثیت غلام لایا گیا۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کا بازار مصر میں سودا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر میں لایا گیا، آپ کو بازار میں بحیثیت غلام بیچا جانے لگا تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے قیمت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی قیمت اتنی پہنچ گئی کہ آپ کے وزن کے برابر کستوری، چاندی اور ریشم دیا جائے۔ اتنی بڑی رقم ادا کرنے کی عام لوگوں میں طاقت نہ تھی، اس لیے آپ کو مصر کے وزیر خزانہ نے اتنی قیمت ادا کر کے خرید لیا۔ اس کا نام قطفیر یا اطفیر اور لقب عزیز مصر تھا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ الریان بن الولید تھا جو عمالقہ قبیلہ کا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا تھا، جس کو آپ نے دعوت ایمان دی لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو بھی فرعون کہا جاتا تھا، لیکن مشہور فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ بہت بعد کا ہے۔ عزیز مصر نے جب آپ کو خریدا تھا اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ 13 سال آپ اس کے گھر میں رہے۔ ریان بن ولید نے جب آپ کو وزیر بنایا آپ کی عمر 30 سال تھی۔ آپ کو 33 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ملک و حکمت سے نوازا اور آپ 120 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ یوسف علیہ السلام ناز و نعمت میں، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اہل مصر سے، اپنی بیوی کو عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا بنا لیں ہم اسے اپنا فرزند۔ اور یوں اپنی حکمت کاملہ سے ہم نے قرار بخشا یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں، اور تاکہ ہم سکھا دیں اسے خوابوں کی تعبیر۔ اللہ غالب ہے اپنے ہر کام پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عزیز مصر نے آپ کی لوح جبیں پر سعادت و نجابت کے نقوش دیکھ لیے تھے، بڑی محبت سے اپنے ساتھ گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا پیارا بچہ مل گیا ہے، اس کے آرام و آسائش کا ہر وقت خیال رکھنا، اس کی کسی طرح سے دل آزاری نہ ہو، اس کی شکل و صورت کسی شاندار مستقبل کی غمازی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی دن ہمارے لیے یہ مفید ثابت ہو، یا اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس عورت کا نام رائیل تھا یا زلیخا، یہی دوسرا نام زیادہ مشہور ہے۔ ایسے ملک میں جہاں کسی کو یوسف علیہ السلام کے عظیم خانوادے کا علم نہ تھا، جسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر مصر تک لایا گیا تھا، جسے بیچنے والے بھی ایک بھگوڑا غلام تصور کرتے تھے، پھر وہ عام غلاموں کی طرح منڈی میں لایا گیا اور فروخت ہوا۔ اس کے لیے اتنی عزت و آسائش کے سامان مہیا فرما دینا مصری مملکت کے ایک عظیم رئیس کے دل میں اس کے لیے پدرانہ شفقت بلکہ
فدویانہ جذبہ پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت کاملہ ہو سکتی ہے۔ 3 شخصیات کی فراست۔ 3 محترم شخصیات نے عظیم فراست سے کام لیا۔ ایک عزیز مصر، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی زوجہ کو کہا کہ اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ۔ دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی، جس نے اپنی فراست سے موسیٰ علیہ السلام کو طاقتور امین سمجھتے ہوئے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ اے میرے باپ، ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی فراست سے اپنا خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ پھر امتحان میں۔ بہلانے فسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب براری کرے، اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور بصد ناز کہنے لگی، بس آ بھی جا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، یوں نہیں ہو سکتا، یہ تیرا خاوند میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، اور اس نے تو قصد کر لیا تھا ان کا، اور وہ بھی قصد کرتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل۔ یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے ہیں۔ زلیخا نے اگرچہ چاہا کہ آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دے، لیکن اللہ کے نبی قبل از نبوت کے بعد ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو واضح اور روشن دلیل دکھا کر پاک و صاف رکھا۔ آپ علیہ السلام نے دلیل کیا دیکھی تھی؟ ایک تو یہ دیکھا کہ وہ عورت دروازہ بند کر کے اپنے ایک بت کو ڈھانپ رہی ہے، وہ جو اس نے اپنا معبود بنا رکھا تھا اور موتی اور یاقوت سے اسے سجا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم اسے کیوں ڈھانپ رہی ہو؟ اس نے کہا، مجھے اپنے معبود سے شرم آتی ہے کہ وہ مجھے برائی میں مبتلا دیکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا معبود تو کچھ طاقت نہیں رکھتا، تجھے اس سے شرم آ رہی ہے، کیا مجھے اس معبود حقیقی سے شرم نہیں آتی جو ہر انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے؟ مجھ سے اپنی امید وابستہ نہ کر، تو کبھی بھی مجھ سے اپنی حاجت میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی روشن دلیل یہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دکھائی گئی، جنہوں نے آپ کے سینے پر ہاتھ مارا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام دکھائی دیے، آپ اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے یوسف، خیال رکھنا، ایسا کام تو بے وقوف کرتے ہیں، تمہارا نام تو انبیاء اکرام میں لکھا جا چکا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کو عطا فرمایا ہے، کس طرح وہ اپنے اقربا اور متوسلین یعنی اپنی امت کے افراد کی امداد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی برات اور یعقوب علیہ السلام کی امداد کے علم کے بعد بھی اگر کوئی شخص ضد و عناد کی وجہ سے انبیاء اکرام کی امداد کا انکار کرتا پھرے تو پھر اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ خدارا اپنی عاقبت برباد نہ کیجیے۔ اس مقام پر بعض تراجم کو دیکھ کر انسان گمراہ نہ ہو اور شان نبی میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو۔ کسی نے لکھا، آپ نے قصد کیا، کسی نے لکھا
ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چکا تھا۔ کسی نے لکھا اور انہیں بھی اس عورت کا خیال ہو چلا تھا۔ ایسے تراجم سے سوائے گمراہی کے کچھ حصول نہیں۔ ایسے تراجم دیکھیں جن سے ایمان حاصل ہو۔ میں نے جو ترجمہ نقل کیا ہے وہ ضیاء القرآن سے پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے اور اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ ہے۔ بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا مگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ یہی تراجم صحیح ہیں۔ میں نے اس کی تفصیل اپنی کتاب تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان میں بیان کی ہے، جس میں تفاسیر کی عربی عبارات بھی لکھی ہیں۔ یہاں تفسیر کبیر سے مختصر خلاصہ اردو میں تحریر کیا جا رہا ہے۔ علامہ رازی فرماتے ہیں ایسی معصیت یعنی زنا کا ارادہ کرنا اگر اللہ کی مخلوق میں کسی بہت بڑے فاسق کی طرف منسوب کیا جائے اور اسی طرح ایسے شخص کی طرف منسوب کیا جائے جو ہر قسم کے نیک کام سے دور رہے تو وہ بھی شرم محسوس کرے، تو ایک جلیل القدر رسول جن کو عظیم الشان معجزات عطا کیے گئے ہوں ان کی طرف اس قسم کے گناہ کو کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اور تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جن کا اس واقعہ سے تعلق ہے وہ یہ حضرات ہیں: یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی زوجہ، خود عزیز مصر، مصر کی عورتیں، گواہی دینے والا اور اللہ رب العالمین، ان تمام نے آپ کے متعلق شہادت دی کہ آپ گناہوں سے بری ہیں، یہاں تک کہ شیطان نے بھی آپ کی براءت کی شہادت دی ہے۔ جب آپ کی براءت پر اتنی گواہیاں موجود ہیں تو مسلمان کو اس میں توقف کرنے کا کوئی حاصل نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامانی گناہوں سے بری ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس عورت نے خواہش کی کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اسی طرح آپ نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام یعنی برائی سے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے یہ ارشادات آپ کی پاک دامنی کو واضح کر رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے تمام لوگوں نے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہیاں دیں۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس درس کے لنک کو شیئر کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر اخلاص کے ساتھ دین و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔